اس وقت ایک لفظ سب سے زیادہ عالمی پیمانے پر زیر غور ہے، یہ بولا جا رہا ہے، وہ ہے آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز، یا ہندی میں کہیں تو جلڈمرو مدھ۔ بڑی اہمیت ہے اس کی، اس لفظ پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ یہ آخر ہرمز کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ پرشین جو کلچر ہے، فارسی اور ایرانی یا ساسانی تہذیب ہے، یہ اصل میں قدیم زرتشت مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سے 2000 سال قبل یہ تہذیب وہاں تھی۔ اور اس تہذیب میں بھی دو خداؤں کا تذکرہ، دو بنیادی طور پر خداؤں کا تذکرہ ہے، ایک اہرمن اور ایک یزدہ۔ یزدہ وہ لوگ اس خدا کو کہتے ہیں جو خیر کا خالق ہے اور خیر کا موافق ہے۔ اصل ترجمہ تو اس کا حکمت والے رب کا ہے، رب حکیم۔ اسی طرح سے اہرمن کہتے ہیں شر کے خالق کو یا شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کو۔ تو وہاں دو معبودوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ اصل میں ابتدا میں یہ نام تھا احور مزدہ، جس کو آپ یزدہ کہتے ہیں، یا جس کو زرتشت میں یزدہ کہا جاتا ہے آج، اور خالق خیر کہا جاتا ہے، وہ اصل میں تھا احور مزدہ۔ پھر یہ مخفف ہو کر کے ہرمزد ہو گیا، پھر اس کے بعد اور مخفف ہو کر کے ہرمز ہو گیا۔ تو یہ اصل میں معبود کا نام تھا، لیکن اس کے بعد یہ کسی بھی کلیدی نظام کے لیے استعمال ہونے لگا، یا بادشاہوں کے لیے استعمال ہونے لگا، یہ طاقت اور اقتدار کی علامت بن گیا، یا یہ خوف اور دہشت کا پرتیک بن گیا۔ تو یہ لفظ جو خدا کے لیے موضوع تھا، یہ پھر تبدیل ہونے لگا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو ہرمز ہے، آبنائے ہرمز ہے، دراصل اس وقت تو اس کی اہمیت ہے ہی ہے، یہ پہلے سے اس کی اہمیت بہت ہے، اس لیے کہ دو کھاڑیوں کو، دو خلیج کو اور دو بہت بڑے آبی ذخائر کو آپس میں ملاتا ہے۔ آپس میں ملانے کا یہ ایک راستہ ہے، جسے آپ تنگ بحری گلی بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ شہرک کہہ سکتے ہیں اس پورے خطے کے لیے، اس لیے کہ یہیں سے تقریباً 20 سے 25% تیل دنیا کا سپلائی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تیل کے ذخائر یا تو ایران کے پاس یا خلیج کے پاس ہے، یا پورا وہ جو خطہ عربی ہے، اور وہ سارا کا سارا یہیں سے نکل کر کے جاتا ہے۔ یہ کل تقریباً 33 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی ہے، لیکن وہ بھی اتھلی ہے۔ صرف 3 کلومیٹر کی جو پٹی ہے وہ انتہائی گہری ہے، جن میں سے آسانی کے ساتھ جہاز نکل سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی حیثیت آج سے نہیں، بہت پہلے سے ایک شہرک کی ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اس لیے اس کے لیے وہ نام متعین کیا گیا جو معبود کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ اصل میں تھا احور مزدہ، پھر اس کے بعد یہ تبدیل ہو کر کے ہرمزد ہو گیا، پھر اور مخفف ہو کر کے ہرمز ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہیں گے، ابھی مضامین چل رہے تھے کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کے بعد جو ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جس کو احادیث کی اصطلاح میں غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، اور انگریزی تاریخ میں اس کو بیٹل آف چین کہا جاتا ہے، یا اس کو معرکہ زنجیر بھی کہا جاتا ہے، معرکہ کاظمیہ بھی کہا جاتا ہے، جو جہاں واقع ہوئی تھی وہ موجودہ کویت ہے۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ساسانی سپہ سالار تھا، آپ دیکھیے کہ وہ کتنا طاقتور ہوگا کہ اس کا نام بھی ہرمز تھا۔ وہ طاقت کا پرتیک اور خوف اور دہشت کا پرتیک اور علامت تھا، اس لیے اس کا نام بھی ہرمز تھا۔ اس نے اور بڑے بڑے جو ان کے اس وقت کے سالار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو زنجیر میں باندھ لیا تھا تاکہ کم از کم ہم میدان سے چاہتے ہوئے بھی نہ بھاگ پائیں، اس لیے اس کو بیٹل آف چین بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ ذات السلاسل زنجیروں والی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اتفاق یہ ہوا تھا کہ ان کا جو سپہ سالار اعظم تھا ہرمز، اس نے میدان میں آ کر کے اور سب سے پہلے سپہ سالار اسلامی کو آواز دی، مبارزت کے لیے للکارا۔ تو ادھر سے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے،
حالانکہ ہرمز نے یہ مکاری کر رکھی تھی کہ اس نے اپنے 4-5 سپاہی اس طرح لگا رکھے تھے کہ وہ جب خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبدو ہو تو وہ لوگ اچانک دھوکے سے آ کر کے اس پر حملہ آور ہو جائیں، لیکن اسلامی سپاہیوں نے بھی اس کو بھانپ لیا اور وہ بھی بالکل ریڈی اور تیار تھے۔ آخر کار آپس میں دیر تک گھمسان ہوا دونوں سپہ سالاران اعظم کے بیچ، اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ طاقتور ٹائٹل جو امام الانبیاء نے انہیں دیا تھا سیف اللہ، اس کو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا، اور انہوں نے اپنے اس ٹائٹل کا بہترین ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا، اور آخرکار ہرمز کو قتل کر دیا۔ ہرمز کو قتل کرنے کے بعد یہ بھگدڑ مچی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس ہرمز کی وجہ سے اس آبنائے کا نام ہرمز رکھ دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے یہ نام چلا آتا ہے۔ اور ہرمز کیا ہے، احورمزدہ کیا ہے، اہرمن اور یزدہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کر دی۔ ہندوستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس پر آنے جانے میں تھوڑی سی تنگی ہے، اس تنگی کی بنیاد پر آپ کے سموسے اور پکوڑیاں تک مہنگی ہو گئی۔